لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، جو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کر لیا ہے ان کو حرام نہ کرو، ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اور فرمایا تم کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق حلال طریقے سے، حلال طریقے سے کماؤ اور حلال طریقے سے کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وانتم بہ مؤمنون، اگر تم مومن ہو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ جو ہے حلال کو حرام کرنا، یہ اختیار پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا۔ سورۃ تحریم کی پہلی آیت مبارکہ ہم آگے جا کے اس کو پڑھیں گے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا جب پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے معاملے کے اندر آ کر کے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو کیسے حرام کرتے ہو؟ اسی انداز کے اندر وہ واقعہ کہ 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف کر آئے، اللہ کے نبی وہاں پہ موجود نہیں تھے، انہوں نے آ کر کے ایسی باتیں کہیں جو غلب کے اندر جاتی تھی، حد سے بڑھنے والا وہ معاملہ تھا۔ فرمایا ولا تعتدوا، حد سے نہیں بڑھنا، اللہ نے حدیں قائم کی ہیں، حد سے آگے نہیں نکلنا۔ ان میں سے ایک نے آ کر کے کیا کہا، حالانکہ النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اب ان 3 صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ نکاح جو ہے یہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنتا ہے، انسان کے معاملات کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، اس لیے میں نکاح نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کیا کہا، میں ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، روزے کو افطار نہیں کروں گا، یہ بھی سنت کے خلاف عمل ہے۔ ایک نے کیا کہا کہ میں ساری رات قیام کروں گا، نماز تہجد ادا کرتا رہوں گا اور رات کو آرام نہیں کروں گا۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ کو بتلایا گیا کہ 3 ساتھی آئے تھے، انہوں نے آپ کے عبادت کے معمولات کو پوچھا اور انہوں نے آپ کے معمول کو پوچھ کر سن کر اپنی عبادت کو بہت کم سمجھا اور انہوں نے اپنے جذبات کا اس انداز میں اظہار کیا۔ ایک نے کہا میں کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں ساری رات عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی بات کی جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے وضاحت کی کہ اللہ رب العزت نے حدیں قائم کی ہیں۔ اب میں نبی ہوں، میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزے کو چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اب جو مجھ سے میرے عمل سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، آج ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھ کے یہ کہیں کہ ہم زیادہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، نہیں، وہ نیکی نہیں ہے۔ اب یہ رات کو ساری رات قیام کرنا یہ نیکی نہیں ہے کیا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کو اچھا عمل نہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ ایک دن رکھ لے، ایک دن چھوڑ دے، ایک دن رکھ لے، ایک دن چھوڑ دے، بلکہ فرمایا 13، 14، 15 کا روزہ ہر مہینے میں چاند کی تاریخ کے اعتبار سے انسان جو رکھ لیتا ہے وہ پورے مہینے کے روزے لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ روزے کون سے رکھے ہیں؟ جمعرات اور سوموار کا روزہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ یعنی روزانہ ہی روزہ رکھنا یہ بھی سنت نہیں ہے۔ انسان کے کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی انسان نے کرنے ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اللہ کی حلال کو حرام نہ کرو، حرام کو حلال نہ کرو، ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی انداز